شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، رحیم، کریم، رزاق اور پروردگار ہے۔ جناب آج عید کا چوتھا دن ہے اور ہم جا رہے ہیں فورٹ منرو۔ یہ ڈیرہ غازی خان کے بعد سخی سرور سے پہلے ایک ریسٹورنٹ ہے، ڈرائیور ہوٹل، وہاں ہم رکے ہیں۔ تقریباً دوپہر کا کھانا ہی ہے، اب تو صبح کا ناشتے کا ٹائم تو ختم ہو چکا ہے۔ ہم جا رہے ہیں فورٹ منرو۔ سلیم صاحب میرے ساتھ ہیں، ڈرائیور ہے حق نواز۔ سلیم صاحب اور ہم کھانا کھا چکے ہیں۔ گوشت اچھا ہے ان کا، باقی کوئی حال نہیں ہے۔ قورمہ منگایا ہے، دال تھی، لیکن مزہ نہیں آیا، گوشت اچھا تھا۔ صبح نکلے ہیں تقریباً 9 بجے وہاں سے، گھر سے، اور اب تقریباً ٹائم 12 سے اوپر ہو چکا ہے۔ کافی ویران سا علاقہ ہے۔ کیونکہ ہم اس وقت قصبہ سخی سرور کے قریب ہیں، میں آپ کو سخی سرور کی بھی تھوڑی سی تاریخ بتا دوں۔ آپ کا اصل نام سید احمد سلطان ہے، لیکن آپ کے عقیدت مند آپ کو سخی سرور یا لالا والی سرکار کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ آپ بڑے دریا دل تھے۔ جو کچھ آپ کے پاس آتا آپ اس کو راہ خدا میں خرچ کر دیتے۔ آپ کے آبا و اجداد عرب کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد حضرت زین العابدین بغداد سے ہند میں تشریف لائے اور ملتان کے قریب ایک قصبہ میں سکونیت اختیار کر لی، جس کو اس وقت سرور کوٹ یا شاہ کوٹ کہا جاتا تھا۔ حضرت سید احمد سلطان سن 524 ہجری بمطابق 1130 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ حضرت علی سے جا ملتا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سید محمد اسحاق سے لاہور میں حاصل کی اور آپ کی شادی حاکم ملتان کی بیٹی کے ساتھ ہوئی۔ آپ بغداد گئے اور وہاں پر بزرگان دین سے فیض حاصل کیا۔ بغداد سے واپسی پر آپ نے دریائے چناب کے کنارے ڈیرا ڈالا اور وہاں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آہستہ آہستہ آپ کی عبادت کے چرچے عام ہونے لگے۔ جو شخص بھی آپ کے پاس حاضر ہوتا وہ فیض حاصل کرتا، بہت کچھ پاتا آپ کی ذات سے۔ تو اس طرح آپ کے پاس بہت زیادہ ہجوم رہنے لگا۔ ایک وقت آیا کہ آپ واپس اپنے قصبے شاہکوٹ تشریف لے گئے، لیکن وہاں پر ان کے کچھ رشتہ داروں نے آپ کی جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ انہوں نے آپ کو اپنے لیے خطرہ محسوس کیا تو آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ خان سے آگے کوہ سلیمان کے دامن میں نگایا کے مقام پر آپ نے آ کے رہائش اختیار کی۔ یہ ہے جی دادا کوہ، جہاں جس کو کوہ سلیمان کی ابتدا کہتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ آپ نے نگایا کے مقام پر قیام فرمایا اور یہیں پر آپ کا مزار اقدس موجود ہے، جو کہ اب قصبہ سخی سرور کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تو جناب ہم کوہ سلیمان داخل ہو چکے ہیں۔
اس وقت ہم تقریباً وہ جو ایک سی پیک کا سٹیل پل بنایا گیا ہے، سٹیل برج، ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا سٹیل برج جو ہے، اس پر پہنچنے والے ہیں۔ پہاڑوں پر اب سبزہ نظر آنے شروع ہو گیا ہے، موسم میں بھی ہلکی سی تبدیلی ہے، ہوا کافی اچھی محسوس ہو رہی ہے باہر کی۔ روڈ کافی خراب ہے یہاں پہ آگے، ایسا ہے ویڈیو نا۔ ہاں تو جناب، اس وقت ہم ایشیا کے دوسرے سب سے بڑے سٹیل برج پہ موجود ہیں، جو کہ سی پیک کا ایک حصہ ہے، N97 پر، جو بلوچستان کو پنجاب سے ملانے کے لیے ایک سی پیک کا رستہ ہے۔ یہ تقریباً 32.5 کلومیٹر کے رستے پر مختلف جگہ پہ پھیلا ہوا ایک پل ہے، جس کے کافی سارے حصے ہیں، جو کہ تقریباً 23.5 ارب روپے میں کمپلیٹ ہوا ہے، اور اس کو کمپلیٹ کرنے میں جاپانی ماہرین نے چائنا کی مدد کی ہے۔ یہ جاپانی ماہرین کا بنایا ہوا پل ہے، چائنیز کے تعاون سے، جس کی وجہ سے ملتان سے کوئٹہ کا رستہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ پرانے وقت میں یہ حصہ بہت مشکل تھا سفر کرتے ہوئے، میں نے ایک بار اس پہ سفر کیا تھا تقریباً 2006 میں، بہت بری حالت تھی، لیکن اب ماشاءاللہ اس پل کے بننے کے بعد رستہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ یہ پہاڑوں کی کٹائی، خشک پہاڑ، لیکن ہوا کافی بہتر محسوس ہو رہی ہے یہاں، کیونکہ ہم کافی بلندی پہ آ چکے ہیں اس وقت۔ مار سلیم صاحب سی پیک کا معائنہ کرتے ہوئے، چہل قدمی آن سٹیل برج۔ ہم پھر ایک بار رواں دواں ہیں فورٹ منرو کی طرف۔ یہ کچھ پانی کا سسٹم ہے میرے خیال میں، وہ اوپر سے آنے کے لیے، تاکہ کچھ فواروں کی شکل میں روڈ پہ پڑے، تاکہ روڈ خراب نہ ہو۔ کافی خوبصورت محسوس ہوتا ہے یہ پیٹرن جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں سی پیک کے اس حصے پہ فورٹ منرو کے لیے۔ گاڑی میں میوزک چل رہا ہے کیونکہ یہ الاؤ نہیں ہے، اس لیے میں اس کو آواز کم کر دوں گا۔ تو یہ ہم پہنچ گئے ہیں جی قصبہ ریاض آباد، جہاں سے ایک بہت خوبصورت منظر نظر آتا ہے پہاڑی وادی کا۔
لیں جی جناب، ہم پہنچ گئے ہیں فورٹ منرو، لیکن نہیں، یہ فورٹ منرو نہیں ہے، یہاں سے روڈ جاتا ہے فورٹ منرو کی طرف۔ فورٹ منرو یہاں سے تقریباً 7-8 کلومیٹر آگے ہے۔ یہ اس جگہ کو قصبہ کھر کہا جاتا ہے، جہاں سے ہم یہ روڈ چینج کرتے ہیں، سیدھا روڈ لورالائی کی طرف جاتا ہے، پھر وہاں سے کوئٹہ، لیکن ہم یہاں سے ڈیورٹ ہو رہے ہیں فورٹ منرو کی طرف۔ یہ میرے سامنے اس وقت قصبہ کھر ہے۔ اس وقت ہم قصبہ کھر کے بازار سے گزر رہے ہیں۔ یہاں پہ زیادہ تر بلوچ قبائلی قسم کے لوگ ہی نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہم پہنچ گئے ہیں فورٹ منرو، ہوٹل کا روم لے لیا ہے۔ ہمارے ہوٹل سے فورٹ منرو کا خوبصورت نظارہ دیکھیے، اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اگر لائک کیجیے، اور کمنٹ میں اس کے بارے میں ضرور مجھے بتایا کیجیے۔ اور جو نئے دوست ہیں تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلا حصہ انشاءاللہ اس کا اگلے 2-3 دن میں پوسٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ کافی دلچسپ رہا ہمارا یہ سفر، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔